بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بحمد اللہ سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ تقریباً نصف تک جا پہنچا۔ یہ بندہ ناچیز کے پاس فتاوی رضویہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن جامع نظام رضویہ اندرون لوہاری دروازہ لاہور کی 15ویں جلد ہے۔ بندہ ناچیز نے اس کا عرفی نام رکھا ہوا ہے میزائل رضوی۔ اس جلد کا بنیادی عنوان بھی کتاب السیر ہے، کتاب العقائد ہے۔ اجمالی تعارف کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس جلد میں فتاوی رضویہ قدیمہ جلد ششم اعظم گڑھ انڈیا کی جو چھپی ہوئی ہے سنی دارالارشاد مبارک پور کے پیج 169 سے 314 تک 81 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ضمناً کئی مسائل ابواب فقہیہ و کلامیہ کے اس میں زیر باس آئے ہیں اور 15 رسائل رضویہ اس کی زینت ہے۔ میں کہتا ہوں جس عالم یا طالب علم دین کے پاس یہ جلد ہو اور اسے سمجھ ہو، اس ایک ہتھیار کے ذریعے وہ ہر بد مذہب کو گرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو 15ویں جلد کو کم از کم 15 مرتبہ پڑھیں۔ اس دیوانے کی طرح جس کو سن 5 میں 6 میں کراچی میں نے عرض کی تھی تو اس نے پڑھ ڈالی تھی۔ نمبر 1 الجبل الثانوی علی کلیۃ التھانوی 1337 ہجری میں لکھا گیا۔ کلمہ طیبہ اور درود شریف میں سرکار کے اسم گرامی کی جگہ اشرف علی پڑھا تھا مرید نے، اشرف علی رسول اللہ۔ تو اس کا شرعی حکم اس نے پھر پوچھا تھا کہ پہلے میں خواب میں پڑھتا رہا پھر جاگ کے ہوش میں پڑھتا رہا۔ تو گرو جی نے الٹا اس کی تحسین کی تھی، بجائے اس کے کہ اسے کہتے کیا کفر بک رہے ہو، اس پر لکھا آپ نے الجبل الثانوی علی کلیۃ التھانوی، تھانوی کے گردے پہ دوسرا پہاڑ، ایک پہلے بھی گرا چکے تھے الگ۔ دوسرا ہے سبحان الصبح عن عیب کذب مقبوح 1307 ہجری میں لکھا گیا۔ اس بات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے۔ وہابی اللہ کے جھوٹ کے بھی قائل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہابیوں سے مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ یہ مسئلے ہمیں کہ عظمت باری تعالیٰ، شان الوہیت اور شان رسالت پہ معاذ اللہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی کا ضمیم ہے دامان باغ سبحان الصبح 1307 ہجری، نظریہ امکان کذب کا رد بلی۔ چوتھا الکم المبین لاعمال المکذبین 1329 ہجری۔ علم کلام کی کتاب مسائرہ شرح مواقف اور حاشیہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی عبارت سے قائلین امکان کذب کے استدلال کا رد، یہ وہاں سے استدلال کر کے کہتے تھے یہ انہوں نے معاذ اللہ ایسا کہا۔ نمبر 5 السوء والعقاب علی المسیح الکذاب 1320 ہجری میں لکھا گیا، مرزا قادیان کی عبارت کفریہ کا رد۔ نمبر 6 عجب العوار عن مخدوم بہار 1339 ہجری میں مخدوم بہار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی طرف ایک غلط بات منسوب کی تھی وہابیوں نے، اس کا رد آپ نے کیا ہے۔ اب حاصل اخیرہ 1328 ہجری میں علماء دیوبند اور اشرف علی تھانوی پر اتمام حجت جو آپ نے قائم کی، اس کے بعد پھر فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کو پہلے سمجھاتے نہیں گئے اور اتمام حجت نہیں کیا۔ نمبر 8 ہے دلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاشرہ 1335 سے ہجری، نیچری کافروں کے خلاف زبردست دلائل، یہ علی گڑھی کی جو پارٹی ہے۔ نمبر 9 قہر الدیان علی مرتدم بقادیان 1323 ہجری میں لکھا گیا، قادیانی مرتد پر قہر خداوندی۔ نمبر 10 الجزار الدیانی علی المرتد القادیانی 1340 ہجری، جس سال وصال ہوا حضرت کا، قادیانی مرتد پر اللہ کی شمشیر براں۔ نمبر 11 جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ 1316 ہجری میں لکھا گیا، ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے دشمن خدا پر جزائے خداوندی۔ 12واں مقالہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ 1312 ہجری، امام الوہابیہ کی کفریات کے بارے میں چمکدار ستارہ، صحیح اس میں اس کا بوتھا دکھایا حضرت نے۔ نمبر 13 سل السیوف الہندیہ، سل بھی پڑھا گیا اور سل بھی، سل زیادہ فصیح ہے، سل السیوف الہندیہ علی کفریات با نجدیہ 1312 ہجری، نجدی پیشواؤں کی کفریات پر لٹکتی ہوئی تلوار۔
نمبر 14 مقالہ تدبیر فلاح و نجات و اصلاح، مسلمان ترقی کیسے کر سکتے ہیں، ترکی مسلمانوں کی حالت زار کا بیان، مسلمانوں کی اصلاح، کامیابی اور نجات کی عمدہ تدبیریں۔ آج بھی خدا کی قسم ماہرین معاشیات اس مقالے کو سمجھ لیں، بیان کریں اور لوگ اس پہ عمل کریں، جیسے بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں حالت ہے معیشت کی، تو میں کہتا ہوں بہاریں آ جائیں۔ امام احمد رضا خان 1 صدی سے زیادہ عرصہ پہلے بیان کر گئے۔ 15واں آخری مقالہ باب العقائد والکلام 1335 ہجری، اس بات کا بیان کہ کوئی کافر اللہ کو نہیں پہچانتا۔ یہ کہہ دیتے ہیں نا بھائی اللہ کو تو ہندو بھی مانتے ہیں جی، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہمارے سادے لوگ کہ تم نبیوں کو نہیں مانتے اس لیے کافر ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ مثلا عیسائیوں کی مثال دی کہ یہ اللہ کو ماننا ہے کہ کہنا اللہ وہ ہے جس کی بیوی مریم ہے اور جس کا بیٹا عیسیٰ ہے، یہ اللہ کو ماننا ہے؟ اللہ یہی ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ جو لم یلد ولم یولد ہے۔ بہرحال یہ جناب دیکھیں 15ویں جلد تک میں نے آپ کو یہ بتا دیا۔ 3 رسائل اور بھی اس جلد کے مناسب تھے، وہ ملے نہیں۔ المجلل المسدد النصاب المصطفیٰ مرتد، گستاخ رسول مرتد ہے، اس بارے میں، اور البرکۃ العلماء ساعد من نطق بالکفر توبہ، اور المقال الباہر منکر الفقہ کافر، فقہ کا بالکل انکاری کافر ہے، اس بارے میں۔ یہ 15ویں جلد، اس میں اسماعیل کا اقراری کفر صفحہ 177 پہ بیان کیا، اسماعیل کی تمکنی 176 صفحے پہ بیان کی، حجاج کی تکفیر کا مسئلہ، حجاج بن یوسف ظالم تھا لیکن آیا اس کو کافر کہیں گے یا نہیں، 199 صفحے پہ۔ اسماعیل کا رد بلیغ صفحہ 201 تا 210۔ تصور شیخ، مرید کو شیخ کا تصور کیسے کرنا چاہیے، 218 صفحے پہ۔ اعلیٰ حضرت نے 50 کتب سے میاں اسماعیل کے کفریات شمار کا ہے، 241 صفحہ۔ بد مذہبوں کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا انداز کیا تھا، 106 صفحہ۔ ایک قانون بیان کیا، لولا العلماء لہلک الجہلاء، علماء نہ ہوتے جہلاء برباد ہو گئے ہوتے، صفحہ 128۔ ایک بشارت کا بیان ہے جو اعلیٰ حضرت کو ملی تھی کہ امام احمد رضا کی خدمتیں قبول ہیں، یعنی درگاہ خداوندی اور درگاہ نبوت میں ان کی خدمتیں دینی قبول ہیں، صفحہ 131۔ سبحان اللہ۔ ندویوں کے کارنامے صفحہ 134 پہ بیان کیے۔ خان بہادر کی گمراہیاں صفحہ 135 پہ بیان کی۔ سرکار کا نام اقدس تعظیم سے لینا فرض ہے، صفحہ 99۔ اور بہت کچھ ہے اس میں۔ ایک چیز آخری بات، من سبدا ما قوم فہو من، جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے نا، بولی میں سے، یہ لوگ مجمع بڑھانے ہمارے چلے جاتے ہیں نا مجلسوں میں، کالوں کی اور اسی طرح رائے ونڈیوں کے اجتماع میں، تو انہیں سوچنا چاہیے۔ معراج جسمانی حق ہے، صفحہ 74 پہ یہ موجود ہے۔ اور حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، میں فشانت نورو سگو کنن ہر کسے برخلقت خود میتنا، کہ یہ چاند جب چمکتا ہے نا، اولیاء کی ولایت کا چمکے یا اہل بیت کی عظمت کا یا صحابہ کی صداقت کا، تو کتے بھونکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر چیز اپنی خلقت پہ جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، جیسے وہ پیدا کی ہے اپنی عادتوں پہ۔ پروردگار عالم ہم سب کو فضاور ادویہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ کتاب وصیت 14ویں جلد کو اپنا وظیفہ بنائے، رد بد مذہباں کے خدا آپ کا حامی و ناصر